حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام کی چچی ام فضل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو خواب آیا۔ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب ایسا ہے کہ اس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری چچی، تو نے کیا خواب دیکھا ہے؟ وہ خواب مجھے بتاؤ کہ کیسا خواب ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، وہ بہت سخت خواب ہے، میرا بتانے کا دل نہیں کر رہا، اتنا سخت خواب ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میری چچی بتاؤ تو صحیح وہ کیسا خواب ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم کے ایک حصے کو اپنے سے جدا کیا اور اس کو میری گود میں ڈال دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری چچی، یہ خواب کوئی برا خواب تو نہیں ہے، یہ تو برا خواب نہیں ہے چچی، یہ تو بہت خوشی کا خواب ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، پھر یہ کیسا خواب ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میری چچی، رب تعالی میری بیٹی فاطمہ کو ایک اور فرزند عطا کرے گا، میں اس فرزند کو تمہاری گود میں ڈال دوں گا۔ تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان کی ولادت سے پہلے ہی خوشخبریاں ملنے لگی۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس بچے کو جب امام حسین ہوئے تو ان کو میری گود میں ڈال دیا۔ اب ایک مرتبہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا، تو جب میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے آنسو بہنے لگے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، تو میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری چاچی، ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور جبریل علیہ السلام نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آج جس بچے سے آپ پیار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ خوش ہیں، لیکن کل کو آپ کی امت ہی اس کو قتل کر دے گی، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اور جبریل نے مجھے مٹی بھی لا کر دی ہے۔ علیہ السلام نے ساتھ جبریل علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کا تو پہلے سے پتہ چل چکا تھا، حضرت علی کو بھی پتہ تھا، حضرت فاطمہ کو بھی پتہ تھا، تمام صحابہ کو بھی پتہ تھا، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے تو کبھی یہ دعا نہیں مانگی کہ مولا میرے نواسے کو قتل ہونے سے، شہید ہونے سے بچا لے، بلکہ حضرت امام زین العابدین کو جب کربلا کے بعد قید کر لیا گیا تو امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا پتہ لینے کے لیے گئے اور جا کر اظہار تعزیت کرنے لگے کہ جس گھر سے نبی کا دین نکلا ہے، آج کو اسی گھر کے نواسے کو، اسی گھر کے ایک شہزادے کو قید کر لیا گیا ہے۔ جب امام زہری نے یہ الفاظ کہے تو امام زہری نے رونا شروع کر دیا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ زہری تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ تجھے کس بات نے پریشان کیا ہے؟ زہری، یہ جو ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، یہ تو ہم نے خود پہنی ہیں، ہم رب تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں۔ امام زین العابدین زہری فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین نے ایک جھٹکا دیا، زنجیریں ٹوٹ کر زمین پر گر گئیں
اور فرمایا زہری یہ زنجیریں تو ہم نے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے پہنی ہیں، ورنہ یہ زنجیروں کی کیا اوقات ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں بے بس تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ میں نے کہا کہ بے بس نہیں تھے، بے بس نہیں تھے، وہ رب تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے، اس وجہ سے انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ اگر امام حسین چاہتے تو وہ فرات کو اشارہ کرتے تو فرات اپنی جگہ کو چھوڑ کر امام حسین کے قدموں میں آ جاتا۔